اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے تعلقات کو بڑا خوبصورت انداز میں جوڑا ہے۔ خاوند کو یہ کہا ہے کہ اگر تمہارے سارے لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہو، بول چال اچھا ہو، اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، لین دین اچھا ہو، اور تمہارا بول چال کا طریقہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہ ہو، تو قیامت والے دن تمہیں بد اخلاق لوگوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور عورت کو یہ کہا ہے کہ اگر تمہارا جو ہے نا تم اپنے خاوند کی اتنی خدمت کرو اور تمہارے خاوند کبھی بیمار ہو جائے، پھر اس کی جسم پہ دانے نکل آئیں، ان میں پیپ پڑ جائے، پھر ان کو کپڑوں سے صاف کرتے کرتے کپڑے ختم ہو جائیں، اپنی زبان سے چاٹو، پھر بھی تم اپنی خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ دونوں کی تربیت کی ہے، دونوں کی۔ مرد کو یہ کہا کہ تم لوگ عورتوں کے بارے میں ڈرو، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، اور عورت کے اندر وہ عقل کا وہ معیار بھی نہیں ہوتا۔ بے شمار دفعہ عورت جو ہے نا ایسی باتوں پہ بھی جھگڑا کر جاتی ہے کہ مرد حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو کوئی جھگڑے کی بات ہی نہیں تھی۔ تو انہی باتوں کے بارے میں مرد کو حکم ہے کہ تم لوگ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تاکہ تم لوگ اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو اتنا کھلاؤ کہ وہ جو ہے نا اس کی جو ہے نا بنیادی ضرورتیں اس کی پوری ہو جائیں۔ لیکن آج کل کی وہ عورتیں نہیں ہیں کہ جن کی ضرورتوں کی خواہشات کی کوئی حد ہی نہیں ہے، جن کی ہر بات جو ہے نا وہ دکھاوا، فیشن، کپڑا، جوتی، اس کے علاوہ آگے کوئی ان کی خواہشات ہی نہیں ہے۔ تو اس طریقے کے نہیں، اس طریقے کی کہ ان کی بنیادی ضرورتوں پوری کرو، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یہ جو ہے نا میاں بیوی کے تعلقات کو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ سورہ یاسین میں کہ جس گھر میں میاں بیوی خوش رہتے ہیں نا، اس میں اللہ ان کو سلام بھیجتا ہے، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ پنجابی میں یوں کہہ لے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم خوش ہو نا اپنے گھر میں، تو اللہ بھی تم سے خوش ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا میاں بیوی کا بڑا خوبصورت رشتہ ہے۔ بیوی کی وجہ سے گھر میں سکون رہتا ہے، خوشی رہتی ہے، مرد کا دل لگا رہتا ہے۔ گھر کی زینت جو ہے نا آپ کی گھر کی عورت ہے، آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے۔ ان رشتوں کے ساتھ اپنے وقت گزارو۔ تو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا۔ تو یہ جو عورتوں کے ساتھ آج کل تعلقات بہت مردوں نے بنا لی ہیں، اس بات سے بھی ڈرتے رہنا کہ یہ نہ ہو کہ بیوی کا حق مار کے تو اپنی ساری جو ہے نا جوانی باہر ضائع کر لو۔ تو جو بندہ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے نا، تو اس کو چاہیے کہ جلد از جلد نکاح کرے، کیونکہ اللہ نے مرد کا رزق عورت کے ساتھ نکاح کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے نکاح ہوتا ہے نا، اللہ اس کے لیے رزق کے، اسباب کے، اور جو ہے نا اتنے دروازے کھول دیتا ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی، کہیں پہ نوکری لگ جاتی ہے، کہیں کاروبار کی اپرچونیٹی مل جاتی ہے، کہیں پہ کوئی موقع مل جاتا ہے، اور انسان سمجھتا ہے میں نے یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، ڈھمکان کیا۔ وہ سارے بہانے ہوتے ہیں۔ اصل جو ہے نا وہ نظام نکاح ہوتا ہے، بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات ہوتے ہیں۔ اور جس گھر میں میاں بیوی میں تو تکرار ہوگی، اس گھر میں آیا ہوا رزق بھی ختم ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں میاں بیوی کے اندر تو تکرار نہ رہے، آپس میں چپکلش نہ رہے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ گرانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اور عورت کے ساتھ مقابلے بازی اگر مرد نے کرنی شروع کر دی نا، تو پھر اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ عورت کی کتنی غلط باتوں کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کو جو ہے نا وہ گھریلو سکون اتنا زیادہ دے دے کہ اس کی ساری محنت، انرجی، اس کی عقل، اس کا شعور، اس کی ذہانت ساری اپنے کام، کاروبار اور نوکری اور اپنے رزق کی طرف ہو جائے، تاکہ وہ بہترین ذریعہ معاش بنا کر لے آئے۔ جو مرد گھروں سے پریشانیاں لے کر جاتے ہیں نا، وہ دفتر میں ہوں، کاروبار میں ہوں، وہ وہاں پہ سوچوں میں، فکروں میں، خیالوں میں، الجھنوں میں رہتے ہیں، اور ان سے وہاں پر اکثر غلط فیصلے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے رزق میں کمی آتی ہے۔ اور وہ جو ہے نا وہ پھر بعد میں عورتیں کہتی ہیں کہ جی ہمارا بندے کو تو سمجھ نہیں ہے، اس کو تو کاروبار ہی نہیں کرنا آتا، یہ تو نقصان کر کے آ جاتا ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں بڑی بے شمار گفتگو ہے، جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو مختصر یہ ہے کہ اگر میاں بیوی جو ہے نا وہ اپنے گھر کے اندر اپنے معاملات کو بند کمرے میں سلجھا لیں، خاوند کو غصہ آئے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آئے تو خاوند چپ کر جائے، تو کوشش تو یہ کریں کہ اللہ کے رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔